سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ معززین کرام، آپ کو کافی دیر تک زحمت انتظار اٹھانا پڑی، معذرت خواہ ہوں۔ دراصل میں خوشی سے دیر نہیں کرتا، حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ دیر ہو ہی جاتی ہے، کتنی بھی جلدی کروں۔ لوگ جمعے کے زائرین 11:30 بجے مجھے مصروف کرتے ہیں تو دوسرے دن 9 اور 10 کے درمیان مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کوئی 22-23 گھنٹے کا لگاتار وہ میری مصروفیت ہوتی ہے تو میں تھک جاتا ہوں، بہت عمر رسیدہ بھی ہو گیا ہوں، اور پھر تیار ہوتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے جو زحمت انتظار اٹھائی ہے، اللہ آپ کو مزید جزائے خیر عطا فرمائے۔
ان افضل العبادات احفظھا، حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جتنی کسی عبادت میں تکلیف زیادہ ہو ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کافی تکلیف اٹھائی ہے، میں چہروں سے پہچانتا ہوں، کافی دور دور سے ساتھی آئے ہیں۔ تو ایک دور سے آنا، پھر دیر تک بیٹھنا، دور اور دیر کا آپس میں تناسب بڑا عجیب و غریب ہے۔ دور سے آئے تو دیر نہیں لگنی چاہیے، دور سے بھی آئے دیر بھی لگے۔ وہ تو اشارے نہیں کر رہے، بالکل چپ کری دبا نہیں۔ میں تقریر کے دوران اگر کوئی آدمی بے وقت کھجلتا بھی ہے نا تو میری اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے اتنے بندوں میں اس کو کیا پتہ ہوگا۔ نہیں، ساری زندگی عمر گزری ہے اسی دشت کی صحرائی میں، تو ساری زندگی یہ کام کرتے رہے ہیں، اس لیے یہ کام کوئی نیا بات نہیں ہے۔ جب بات برابر آتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی آدمی کیا کر رہا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں بقول مولانا کے رہنمائی کے وہ آیت پڑھی ہے جو اسی مضمون سے متعلق ہے۔ اگر مولانا اس وقت رہنمائی نہ کرتے تو ممکن ہے میں کچھ اور ہی کہہ ڈالتا، کیونکہ وہ راستے میں مفتی عبد المصطفیٰ نے مجھے یہ کہا کہ وہ یہ کمپیوٹر والے کہہ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی، اور کیا کسی کے لیے ممکن ہے حضور کی حقیقت معلوم کر سکے؟ تو میرا ذہن اس پر آمادہ ہو گیا تھا کہ اس پر گفتگو کروں گا کہ حقیقت حقہ محمدیہ کا ادراک مخلوق کے لیے ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم یہ رائے رکھتے ہیں حضور کی ذات متشابہات میں سے ہے، جس سے رب کی پہچان سوائے رسول کے کسی کو نہیں ہو سکی، اسی طرح رسول کی پہچان رب کے سوا کسی کو نہیں ہو سکی۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ مضمون تھا، اگر گفتگو کرتا تو معنی خیز ہوتی، لیکن اس وقت جو مولانا نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ہمارے 11ویں شب کے موقع پر کسی بزرگ نے اس بارے میں تقریر کی تو انہوں نے بڑا خوبصورت مضمون بیان کیا۔ میں اس پر تبصرہ کرتے وقت کوئی نئے راستے کھل گئے تو اس پر چلنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ ٹائم دیر بھی ہو رہی ہے، تو اس بارے میں ممکن بڑے وہ فاضل بزرگ ہیں تو ممکن ہے ان کی دل آزاری بھی ہو، اس لیے میں اس کو میں نے روک دیا۔ قرآن مجید کی یہ سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 174 یا 75 ہے، اس میں پروردگار عالم نے تمام انسانیت کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الناس، کئی جگہ تے یا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، یا ایھا المؤمنون نہیں کہا۔ معلوم ہے یہ مومنوں کے بھی فائدے کی چیز ہے اور کافروں کے لیے بھی فائدے کی چیز ہے۔ اس سے کوئی مومن ہے تو بھی وہ توجہ سے سنے، اگر غیر مومن ہے تو بھی توجہ سے سنے۔ یا ایھا الناس، اس کو ہمارے فن تفسیر میں کہتے ہیں وجوہ الخطاب، سٹائلز آف ایڈریس۔ جس وقت کوئی خطاب کیا جاتا ہے فوراً گفتگو کا دائرہ متعین ہو جاتا ہے، یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ کن کے لیے بات کی جا رہی ہے، کن کے فائدے کے لیے ہے، کن کی رہنمائی کے لیے ہے، کن سے متعلق ہے۔ مثلا باپ کہتا ہے سنو میرے بچوں، اس کا مطلب اوس پڑوس کے لیے یہ بات نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے ہے۔ استاد کہتا ہے سنو میرے شاگردوں، اس کا مطلب یہ شاگردوں کے مقصد کی چیز ہے، راستے میں جاتے ہوئے راہیوں کی یہ مقصد کی چیز نہیں ہے، اللہ محلے کے لوگوں کی چیز نہیں ہے، یہ ان کے نفع کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح پیر کہتا ہے سنو میرے مریدوں، تو اس کا مقصد یہ ہے یہ اس کے مریدوں سے متعلق ہے۔ یہ کہنا کہ سنو انسانوں، اس کا مطلب تو مومن ہے تو تیری مرضی رہی، کافر ہے تو، یہودی ہے تو، نصرانی ہے تو، اہل کتاب ہے تو، بغیر کتاب کے ہے تو، سب صورتوں میں تیرے نفع کی بات ہے تو اسے بات کرنے لگا ہوں۔ قد جاءکم، آ گیا ہے تمہارے پاس، کیا آیا تو رسول ہے یا رسول کے پاس کتاب آئی ہے؟ تو یہاں یہ فرمایا آ گیا ہے مذکر کا صیغہ، چونکہ برہان عربی زبان میں مذکر ہے اس لیے ہم لوگ اس کو دلیل کہتے ہیں یا معجزہ کہیں تو مذکر سمجھتے ہیں، اور اگر دلیل کہیں تو مؤنث سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہماری اردو کا فرق ہے۔ عربی زبان میں دونوں معنوں میں آئے تو اس کا معنی مذکر ہی ہے۔ تمہارے پاس آ گیا ہے معجزہ یا تمہارے پاس آ گئی ہے دلیل۔
اب دلیل اور معجزہ دونوں ترجمے قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور تمہاری طرف ہم نے نازل کیا ہے، نورم مبینہ، روشن کر دینے والا نور۔ یہ اس آیہ کریمہ کا میری حقیر سمجھ کے مطابق جو ترجمہ بنتا ہے میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں انتہائی ادب سے عرض کیا ہے۔ اب اس پر کہ اس کا معنی دلیل کا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن مجید کی زبان میں ہے۔ جس وقت وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہودی چونکہ پہلے ان کی مناپلی تھی انسانی دنیا میں ہدایت کے سلسلے میں، اور تھی صرف بنی اسرائیل کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی لاتیں کافی لمبی کی ہوئی تھی، پاؤں پسارے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے تمام انسانیت کی ہدایت کا راز ہم ہی ہیں، لیکن ان کے سارے ادیان جتنے بھی آئے ہیں کوئی بھی ہمہ گیر دین نہیں تھا، ہر ایک دین بنی اسرائیل کی حد تک لمیٹڈ تھا، محدود تھا۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنی قیادت و سیادت کو کا دائرہ وہ بنی اسرائیل کو سمجھتے، یہود کو سمجھتے، ساری دنیا کے لیے وہ رہنما نہ بنتے۔ لیکن جس طرح مسلمانوں کے پاس ہندو اور سکھ بھی تعویذ کرانے کے لیے آ جاتے نا، یا بعض وقت مسلمانوں میں ایسے ڈھیلے قسم کے مسلمان سکھوں کے مہنت دیکھیں، ہندوؤں کے گرو دیکھیں، ان کے پاس چلے جاتے تعویذ کر کے تو بچہ ہو جائے۔ اس طرح مدینہ طیبہ کی سرزمین میں چونکہ سورہ نساء جو ہے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے نا، تو آپ کو یہ ہمیشہ ہی یاد رکھنا پڑے گا، وجوہ الخطاب میں حال مخاطب کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر مشرکین مکہ کی طرف آئی تو ان کی سویلائزیشن، ان کا تمدن، ان کی تہذیب، ان کے حالات و واقعات، ان کی جیوگرافیکل پوزیشن، یہ مد نظر رکھنا پڑے گی۔ لیکن جب مدینہ طیبہ میں کوئی صورت نازل ہوئی ہے یا آیت کوئی نازل ہوئی ہے تو آپ کو دھیان کرنا پڑے گا کہ وہاں کے مخاطبین میں پہلے وہ مخاطب ہیں، دخول اولی جس کو کہتے ہیں، وہ آل مدینہ کا ہے۔ تو آل مدینہ میں آل کتاب بھی ہیں، آگے پیچھے رہنے والے مشرکین بھی ہیں، تو ان لوگوں میں ایک بات عام تھی، وہ کیا کہ جس وقت کسی کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی تو اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ مشرک تھے، یہ لوگ یہودیوں کے پاس جاتے تھے کہ تعویذ کر دو، اگر میرے ہاں کوئی بچہ ہوا تو میں یہ منت مان لیتی ہوں کہ وہ آپ اپنے مذہب پہ اسے ڈال لیں گے، بیٹا میرا ہوگا، وہ نسب میری چلے گی لیکن مذہب آپ کا چلے گا۔ یہ ان کے درمیان سودا بازی چلتی تھی، اور مدینہ شریف میں کافی سارے یہودیوں کے تعویذات کے ذریعے سے بچے پیدا ہوئے تھے، اور وہ لوگ مذہباً یہودی تھے جو نئے بچے تھے، ان کی مجلسوں میں جاتے، واعظ سنتے، تو یہ لوگ جو وہاں کے رہنے والے تھے بنیادی طور پر تو یہ مشرک تھے، لیکن ان کے تقدس کے قائل تھے۔ جیسا سنگھ ہندو ہمیں آدمی کے طور پر اچھا تو سمجھتے ہیں، آل رسول وہ بھی سمجھتے ہیں، تعویذ کرانے کے لیے اسی لیے آتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گو کہ ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، مگر یہ بزرگ ہیں اندر سے کہیں، یہ ان کی سوچ ہے، اس سوچ سے وہ تعویذات کرانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ جو یہودی اور نصرانی کے پاس جاتے تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ مشرک تھے، ان کو بزرگ سمجھتے تھے، کتاب والے ہیں، اور یہ بڑی مناپلی تھی۔ جیسے چٹھی پڑھنا کسی کو آتا ہو نا، دفتر کی اپلیکیشن ہی لکھ سکتا ہو تو وہ نمبردار بن جاتا ہے، سوسائٹی کو مناپلائز کرتا ہے، کہتا میرے بغیر خط ہی لکھنا کسی کو نہیں آتا۔ ان کے ہاں جو یہ بات تھی کہ آسمان کی معلومات صرف ہمارے پاس ہے، خواہ وہ یہودیت کے ہی متعلق ہیں، لیکن پوری انسانیت کے مقابلے میں آسمانی ہدایت تو صرف ہمارے پاس ہے، اس لیے تعویذ وغیرہ یہ لوگ کرتے تھے۔ ان کے تعویذات سے بچے پیدا ہوئے، ان کو انہوں نے یہودی بنایا۔ جب پوپ صاحب سے ہماری جنگ ہوئی تھی تو پوپ صاحب کے ساتھ مناظرے کے چیلنج کے دوران یہ بات ہم نے ان کے سامنے پیش کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ زور شمشیر سے اسلام پھیلا ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے تو انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ اس جگہ ہم نے وہ شواہد پیش کیے تھے کہ جس وقت مدینہ طیبہ سے انخلا ہوا یہودیوں کا، تو وہ بچے جو کہ اب مسلمانوں کے بچے تھے، وہ اوس اور خزرج قبیلے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، سابقہ وہ مشرکین کے اولاد میں تھے، اب وہ ان کے تعویذات کی وجہ سے پیدا ہوئے سمجھے جاتے تھے،
اس لیے ان کو مذہب کے طور پر یہودی مذہب اختیار کرنا پڑا تھا۔ اب سوال اٹھتا تھا کہ ان کے ماں باپ جو مسلمان ہیں ان کو جبراً مسلمان کر کے رکھیں گے یا ان کو جانے کی اجازت دیں گے۔ کیسا خوبصورت موقع ہے یہ فیصلہ کرنے کا کہ اسلام نے جبراً اپنی ترقی کی راہ ہموار کی ہے یا ایک ضابطے کے مطابق اسلام چلا ہے۔ اس وقت ان کو پوری اجازت ہوئی، جو بچے اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ جانا چاہیں ہم نہیں روکتے، سرکار نے فرمایا تم نہیں روکنا۔ انہیں ثابت کر دیا کہ جبراً ہم نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا۔ اب ظاہر ہے ان کے ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ یہ لوگ بڑے عزت والے ہیں اور بڑے ثبوت والے، ان کے پاس دلائل موجود ہے۔ اب جس وقت یہ کہا کہ یہودیوں نے کہ نصرانیوں کا کوئی مذہب نہیں، انہوں نے کہا اگر یہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں تو دیں کسی کو تعویذ، اس کے گھر بچہ پیدا ہو، ہم مان جائیں گے یہ بھی بزرگ ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس انہوں نے ان کو کہا وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اس وقت نصرانیوں نے کہا ان کا کوئی مذہب نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بارے میں انہوں نے بے ادبی کی باتیں کی اور ان پر کتنی سزائیں آ چکی ہیں، یہ جتنی مار ان کو پٹ چکی ہے، اگر ان کا دین سلامت ہوتا تو ان پر عذاب الہی آتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بات کو آپ نے صرف چٹ پٹے انداز سے بات سمجھنے کے انتظار کی بجائے آپ کو تحقیق کا اینک لگا کے دیکھنا پڑے گا۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا اگر یہ سچ مچ اللہ والے تھے، ان کا دین صحیح تھا، تو ان پر عذاب کیوں آیا؟ ان کی شکلیں بندروں کی اور خنزیروں کی طرف کیوں ہو گئی ہیں؟ معلوم ہوتا وہ دین جس کا یہ ناز کرتے ہیں وہ دین سے چھن چکا ہے۔ اس بنیاد پر وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ کسی مذہب کے نہیں ہیں۔ اب رب کریم کہتا ہے کہ تم نے یہودیوں، تم نے عیسائیوں کو کہا ان کا کوئی مذہب نہیں، عیسائیوں نے یہودیوں کو کہا تمہارا کوئی مذہب نہیں۔ اب ہم تمہیں کہتے ہیں ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ثبوت لاؤ۔ تم کہتے ہو ان کا کوئی مذہب نہیں، یہ کہتے ہو تمہارا کوئی مذہب نہیں، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، تمہارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، دوسرے ایک دوسرے کو دونوں جھوٹا کہہ رہے ہو تو جھوٹا ہونے کا ثبوت لاؤ۔ ہے سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یعنی برہان بمانے دلیل، قرآن کی بولی میں برہان کا جو ترجمہ دلیل کیا وہ ان آیتوں کی روشنی میں کیا ہے۔ دلیل لاؤ، یعنی اگر تم یہودیوں کو ثابت کرنا چاہتے ہو وہ لا مذہب ہے، ثبوت لاؤ۔ یہودیوں تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ یہ عیسائی لا مذہب ہے، تم ثبوت لاؤ۔ ثبوت جب دونوں کے پاس نہیں تو یہ کہنا صحیح نہیں کہ دونوں کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ معنی ہے برہان بمانے دلیل کے، بعد میں فیصلہ کرتے ہیں، لیکن آج آپ کو ذرا حوصلہ رکھ کے بات سمجھنا پڑے گی۔ تمہیدی مقدمات کو ترتیب دینے کے بعد جب اصل روڈ پر آئیں گے تو پھر آپ کو دلچسپی کا جو حق ہے وہ بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، لیکن ایک مرتبہ آپ کو تمہیدی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنانا پڑے گی، ایسا کہ جو تقریر جہاں لییں لگی ہوئی ہیں وہاں گاڑیاں چلاتے پھرنا یہ تو ہر آدمی کا کام ہے۔ جس طرف لی کوئی لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی راستہ گزرا ہوا نہیں ہے، اس جگہ سے راستہ بنا کے چلنا یہ مسئلہ بنتا ہے۔ یہ وہ راستہ پہلے بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، انہوں نے کہا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ رب نے کہا تم دونوں جھوٹے ہو، جس کے پاس دلیل ہے وہ لاؤ۔ اب اس کے بعد یہ معنی کہ اس کا معنی معجزہ، یہ کہاں سے؟ یہ بھی قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وادی طور میں حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، رب کریم نے کہا میں نے تجھے اپنا پیغمبر قرار دیا ہے۔ اب ظاہر ہے پیغمبر کو اپنی بعثت سے پہلے خدا کی طرف سے اطلاع ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ جس تاریخ اس کو اعلان کیا اسی تاریخ اس کو پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، نہیں، پتہ ان کو پہلے ہے۔ جس کو ماں نے آگ میں پھینکا خود تنوری میں اور تنوری اسے نہ جلا سکی، اس وقت اس کے اندر کچھ تھا تو نہیں جلا سکی نا، وہ ماں نے اس کو نہیں بتلایا ہوگا۔ دوسرے دن تو ماں کی گود میں واپس آ گئے تھے، اس نے نہیں بتلایا تھا، بہن نے نہیں بتلایا تھا۔ یہ جس بچے کو کسی منزل پر پہنچانا ہوتا ہے اس کو صندوق میں ڈال کے دریا میں پھینکتے ہیں،
یہ بچوں کو منزل پر پہنچانے کا کوئی روٹ ہے؟ اس طرح کی ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے؟ جب یہ بتلایا ہوگا تجھے دریا میں ڈالا تھا لیکن دریا نے تجھے ڈبویا، نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ دریا کو پتا ہو یہ نبی، اور نبی کو خود کو پتا نہ ہو میں نبی ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو آیا اور دایا لگی ہوئی تھیں، کروڑوں روپے روزانہ کا خرچہ تھا صرف ایک نبی کے میلاد کو روکنے کے لیے۔ پتہ چلا میلاد کو روکنے کا کام ایمانداروں کی جاب نہیں ہے، بے ایمانوں کی جاب ہے۔ اور بے ایمان بھی اس پائے کے جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن جو ان کی وہ آئی معلوم کرنے کے لیے تو رب کریم نے وہی بھیجی جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طرف۔ ان کا آگ میں اس کو پھینک دے، تنوری جل رہی تھی، تنوری میں پھینک دیا۔ اب کتنے بڑے حوصلے اور یقین کی بات ہے، خدا سے تعلق بھی بڑی بادشاہی ہے۔ ہاں، آ کے سارا گھر تلاش کیا، کوئی نہیں ہے، وہ تنوری میں ہے، اور ماں کو پورا یقین ہے کہ آگ کون ہوتی ہے جلانے والی۔ ہم جس باپ دادے کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے باپ دادے کو نار کو گلزار کرنے کی عادت ہے، یا ان کا صاحب زیادہ ہے، اس کو کیوں آگ جلائے؟ سمجھا کہ معلومہ معلومہ باپ دادے کے تعلق کو محسوس کرنا یہ حلالیوں کا کام ہے۔ میدان کربلا میں جب دم آخری کا وقت آیا، تلوار کی دھار پر رقص کرنے کا وقت آیا، اور علی کے بیٹے کو اپنی جوان مردی اور دلیری اور شجاعت کے جوہر دکھانے کا وقت آیا، تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ وجدی رسول اللہ اکرم من مشا، وجدی رسول اللہ اکرم من مشا۔ کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ زمینوں پر چلے ہیں ان سب سے میرا دادا یعنی جد مادری، میرا نانا معظم سب سے افضل ہے۔ ابے لڑنے لگے ہو، اس جگہ افضلیت کا کیا ذکر ہے؟ کہا کوئی باپ دادے کسی کام کے ہوں تو جوان مردوں کے بازوؤں میں وہ کردار ادا کرتے ہیں، اب وہ یاد کریں تو ان کی رگوں میں تازہ زندگی آتی ہے۔ انا ابن علی الحبر بن آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا قینا افخرو۔ جانتے ہو اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی تلوار دنیا میں کوئی سا ہی نہیں سکا۔ ایسا بتاؤ جس نے کہا ہو علی نے مجھے تلوار ماری میں کھڑا رہا، نہیں کھڑا رہ سکا۔ ایسا بھی کوئی بتاؤ جس نے کہا میں نے علی کو مارا علی گر گیا، نہ علی کوئی گرا سکا، نہ علی کے سامنے کوئی کھڑا رہ سکا۔ یہ جوہر تو ان میں تھے، آپ کیوں کہتے؟ کہا جن کی اولاد میں سے ہونا انگور کی بیل کے ساتھ انگور لگتے ہیں، سیب کے درخت کے ساتھ سیب لگتے ہیں۔ میں جس درخت کا پھل ہوں میں کہتا ہوں میں فلاں درخت کا پھل ہوں، اس لیے تمہیں ماننا پڑے گا۔ میں سارے نبیوں کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں سارے ولیوں کے شہنشاہ کا بیٹا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آپ کو پھینکا تنوری میں۔ یہ علامہ نصفی نے تفسیر نصفی کے اندر لکھا ہے، عام کتابوں میں یہ نہیں ہوگا، اس لیے ممکن حیرت کی نگاہوں سے کوئی دیکھے۔ آپ کو تنوری میں پھینک دیا گیا۔ بھائی اگر کہیں بھی تلاش کرے گی یہ عورت تو تنوری میں جھانک کے تو نہیں دیکھے گی نہ کہ بچہ یہاں ہے، آگ جل رہی ہے۔ اگر تنوری میں ہو تو ان کا مقصد تو مارنا، تو پھر وہ ویسے ہی جل کے مر جائے گا۔ لیکن آپ کی والدہ ماجدہ یوحانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پروردگار کی اطلاع کے مطابق ان کو پھینک دیا آگ میں۔ لیکن سوال اٹھتا تھا بے دھڑک آگ میں کیوں پھینک دیا؟ کہا ہم جس خاندان کے لوگ ہیں آگ ہمیں پہچانتی ہے ہم کون ہیں۔ اس لیے لوگ باپ دادے کا نام لیتے ہیں، اس لیے لوگ باپ دادے کا نام لیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، اور اس سے جس وقت وہ بچ نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عظمت عطا فرمائی، اپنے منتہائے کمال پر پہنچے۔
اب وادی طور میں پیچا پڑ گیا رب کے ساتھ. رب کریم نے کہا فخلان علیک، اور جوتے اتارو، انک بالواد المقدس طوا، آپ طوا کی وادی مقدس پہ کھڑے ہیں. اس جگہ ایک بحث ہے بڑی دلچسپ. عام طور پر لوگ جنازوں میں جوتوں سمیت جنازے پڑھنے لگ جاتے. جناب مولا مرتا نے اس جگہ تفسیر کی ہے، اور اس کو امام قاضی قرطبی نے لکھا ہے اپنے احکام القرآن کے اندر. وہ کہتے ہیں دراصل قصہ یہ تھا، حضرت مولا مرتا فرماتے ہیں بعد میں انہوں نے ایک دعا مانگنی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کا دعا مانگنے میں عاجزی کو دخل ہے، اور عاجزی جوتا اتارے بغیر پوری نہیں ہوتی. پہلے جوتا اتار. سمجھے؟ بندے کی مغفرت کی دعا کرنے لگا، جوتا پہنا ہوا ہے، جنازہ پڑھنے آیا یا گیم کھیلنے آیا ہے؟ یہ کرکٹ ہے؟ یہ نماز ہے. جوتا اتار. ایک مرتبہ مطاف میں مکہ شریف طواف کر رہے ہیں تو ایک مولانا جو تھے آگے جوتے پہنے ہوئے طواف کر، میں نے جوتا اتارا. میں نے کہا جوتا کیوں اتارا ہوا، جوتا کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا جوتا پہنا جائز ہے. میں نے کہا ناجائز ہے. انہوں نے کہا کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہتے ثبوت؟ میں نے کہا فخلان علیک، تم جوتا اتارو. انہوں نے کہا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم ہے. میں نے کہا بچوں سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ کہانیوں کی کتاب ہے یا قانون کی کتاب ہے؟ عقیدے کی کتاب ہے، ہدی للمتقین ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس میں تیرے لیے اور میرے لیے کیا ہدایت؟ اگر ہدایت نہیں تھی تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا. ہدایت ہے جی. کس طرح کا؟ جو موسیٰ علیہ السلام اس کو انڈائریکٹ میتھڈالوجی آف ٹیچنگ کہتے ہیں. براہ راست نہیں پڑھاتے. کہتے ہیں جمیل ہاتھ میں اس طرح بریف کیس لے کر کے جا رہا ہے، اس نے اپنا پاسپورٹ اور اپنا شناختی کارڈ اور ٹکٹ اس نے اس طرح ڈالا ہے، اس طرح چل پڑا ہے، اس طرح ٹیکسی پکڑی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کہانی بیان کر رہے ہیں. مطلب جانا ہو تو یوں ٹکٹ لیا کرو، یوں بریف کیس میں ڈالا کرو، یوں شناختی کارڈ کو محفوظ کیا کرو. یہ انڈائریکٹ میتھڈالوجی آف ٹیچنگ اس کو کہتے ہیں. یعنی رب سے بات کرنی ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے نا، اس طرح جا. اس میں مولانا کہنے لگے یہ تو وادی طور کی رہنمائی ہے، وادی طور میں جانا ہو تو. میں نے کہا مولوی صاحب اگر آپ نے علوم پڑھے ہوتے کبھی یہ ضرورت نہ کرتے. مجھے یہ بتاؤ انک بالواد المقدس طوا، یہ جو انا آیا ہے یہ کیوں آیا ہے؟ سمجھتے نہیں سمجھتے ہو؟ کشتی لڑنے والا سمجھتا ہے یہ کون سا داؤ مارا ہے. ایک نائی ہے اجامت بنا رہا ہے، اس کو پتا یہ جگہ لگ جائے تو زخمی کر دیتا ہے، اس طرح مارا جائے تو آدمی کی اجامت خراب ہو جاتی ہے. اس طرح قرآن جو ہے نا یہ صاحب فن آدمی جانتا ہے انا کیوں آیا ہوا ہے. یہ انا جو ہے یہ جملے مستانفے کی علامت ہے. جملہ مستانفہ ہے. جملہ مستانفہ کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ آپ لوگ جو درسیات پڑھتے ہیں آپ کے اس دارالعلوم میں بڑا خاصا اس وقت کام ہو رہا ہے، یہ فنی کتابوں کی بحث ہے. جو جملہ مستانفہ ہوتا ہے سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے. یعنی ایک سپوزڈ کویسچن، انڈرسٹوڈ کویسچن، ایک سیاق و سباق سے کانٹیکسٹ سے سوال سمجھ میں آتا ہے، اس کا جواب. یعنی رب یہ نہیں چاہتا یہ سوال کرے تو جواب دوں کہ جو اس کی پیشانی پر سوال کی ریل چل رہی ہے نا، جیسے اس وقت آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں. کئی باتیں آپ نے سوچی، مجھے جو ہی پتہ چلا تو میرے اس پر بم مارا ہے، اڑ گیا ہے وہ سوال، ہے کہ نہیں؟ آپ کے پیشانی پر سے نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تو میں بغیر پوچھنے کے اس کا جواب دے رہا ہوں. اسے رب دیکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ کس مقصد کے لیے جوتا اتاروں. قرینہ تو کوئی جوتا اتارنے کا نہیں. یہ ایک صحرا ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے، سنگلاخ علاقہ ہے، کانٹے ہیں، پتھر ہیں، نکیلے پتھر ہیں، پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں، رات کا سما ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، سردی سے ٹھٹر رہے ہیں.
آزاد سن ہو رہے ہیں، یہ موقع جوتا اتارنے کا ہے؟ سوال پیدا ہوا۔ رب کہتا ہے انکا بالوادی المقدس طویٰ، اور جوتا اتارنے کی اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جگہ مقدس ہے۔ اب اس کو ریشنلائز کس طرح کیا، اس کی تعلیل کس طرح کی ہے، وجہ کیا بیان کی ہے؟ جگہ کا مقدس ہونا۔ اب مولانا اس جگہ بات طے ہو جائے گی، جوتا اتار، علت حکم کیا ہے؟ کا جگہ کا مقدس ہونا۔ علت حکم جہاں پیدا ہو جائے گی اس وقت حکم نافذ ہو جائے گا۔ علت حکم کیا ہے؟ جگہ کا مقدس ہونا۔ حکم کیا ہے؟ جوتا اتارو، جگہ مقدس ہے، علت حکم پیدا ہو گئی ہے، حکم یا جوتا اتار مولوی صاحب اتار۔ قرآن نے کہا وَنُوذِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ او موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کوئی وسیلہ بھی کوئی چیز ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اب جب وہاں حاضری دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 چیزیں عنایت فرمائی۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اپنی بغل میں ہاتھ ڈال۔ یہاں سے وہ صوفیوں کا مذہب بھی نکلتا ہے۔ بغل کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ ہاتھ کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ دونوں ہاتھ ہے، بغل میں ڈالو، بائیں بغل میں ڈال۔ جب بائیں بغل میں ڈالے گا تو ہاتھ محاذ قلب پر آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہاں سمجھ آئیے بات؟ وہ ایک سکندر شاہ صاحب ہوتے تھے، ٹیکس لے کے، مجذوب درویش تھے، سید صاحب تھے، پاخری سادات میں سے۔ وہ عالم جذبی میں ہوتے، لوگ ان کو پیچھے تلاش کرتے پھرتے، تو جب کوئی ان کو پہنچ جاتا تو پاس ان سے کرتا کہ جی میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا چلیا سکندر تو کنجری ہے، تو آپ کلندر ہے، تو آٹا دے جندر تیرے اپنے اندر ہے، اپنے جندر کی چلا۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنا دانا ہاتھ بائیں بغل میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ روشن ہو کر کے نکلے گا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ رہن دے رہا ہوں کڑی کڑی جس طرح کلی نہیں ماں کہتا اس نے دامن چھکڑی کہتا ٹوپی چھکڑی کہتا کچھ میں ہوں بڑھا بندہ ہے، میں ہمارے کپڑے لٹکنے رسم عرض خدمت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے کہا یہ ہاتھ ڈالو روشن ہو جائے گا۔ ہاتھ تو بچپن سے دیکھتا چلا آیا ہوں پر روشن کبھی نہیں ہوا۔ کب روشن ہونے کا بھی کوئی وقت ہی ہوتا ہے، سمجھے بات؟ روشن ہونے کا بھی کوئی وقت ہی ہوتا ہے۔ دوسرا کیا؟ دوسرا یہ لو لاٹھی، فضانی کا برہانان، یہ دونوں تمہارے پاس معجزے ہیں، یہ دونوں معجزے ہیں۔ قرآن کی بولی سے پتہ چل گیا نا، برہان کے معنی دلیل بھی ہے اور برہان کے معنی معجزہ بھی ہے۔ اب برہان کے جو علمی معنی ہے وہ کیا ہے؟ ما یلزم بالعلم به العلم الی المدلول، یہ منطقیوں کی بولی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کا علم حاصل ہونے سے کوئی دوسری شے پتہ چل جائے وہ پہلی دال بھی کہلائے گی، دلیل بھی کہلائے گی، دوسرا مدلول کہلائے گا۔ ہیں برہان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ جس کے سمجھنے سے کوئی سمجھ آ جائے۔ ہیں اب
ساری انسانیت ماری ماری پھر رہی تھی، خدا کی تلاش میں تھی ساری کائنات، لیکن خدا کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پیدا ہو رہا تھا۔ آپ اس کو مان لیں کہ ہندو کافر تھا، گائے کا پجاری کافر تھا، پیپل کا پجاری کافر تھا، بشرے کا پجاری کافر تھا، جل کا پجاری کافر تھا، آگ کا پجاری کافر تھا، پتھر کا پجاری کافر تھا، مگر اتنا بات آپ کو ضرور تسلیم کرنا پڑے گی کہ بندہ خدا کی تلاش میں مخلص تھا۔ یہ کروڑہا مندر، لکھوں کھا گرجے اور بے شمار یوگا کمانے کی خانقاہیں، یہ کسی خدا پر ضرور دلالت کرتی تھی۔ پہچاننے میں بندے نے غلطی کھائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ اس سے بات سمجھنی پڑے گی۔ آپ اگر چاہیں کہ پچھلے اسٹیشن پر کھڑے رہیں، نہیں جس اسٹیشن پر میں ہوں وہاں آ جاؤ، یعنی بندے نے پہچاننے میں ضرور غلطی کھائی ہے، لیکن مخلص کتنا ہے؟ خدا کی تلاش میں وہ گائے جو اس نے خود پالی ہے اس کو خدا سمجھنے لگا ہے۔ اپنی ہستی اسے نظر نہیں آئی کہ میں کون ہوں۔ خدا کی تلاش میں بشرے کو پوچھنے لگا ہے، جو خود اس نے آگ جلائی ہے اس کو خدا سمجھنے لگا ہے۔ اس نے اپنی ہستی کو مٹایا ہے تب ان کو خدا کہا ہے۔ بھئی یار وہ کافر کیوں ہوا؟ کہ دراصل خدا کی تلاش مصطفیٰ کو نکال کے کی ہے، اس وجہ سے کافر ہوا ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا مل جانا، تو ملیوں تا ساجن مل سی ہن آسا لگ پئیاں۔ ایک کے معلوم ہونے سے دوسرا معلوم ہو جائے، وہ بتا دو جس نے سرکار کو پہچانا ہو خدا کو نہ پہچانا ہو، وہ بتا دو جس کو سرکار کی پہچان بطور نبی کے نہ ہوئی ہو خدا کو اس نے پہچان لیا ہو۔ نہیں، تو ملیوں تو کیا معنی ہے؟ جس کے علم کے آ جانے سے کسی دوسرے کا علم، سرکار کا علم آ جائے تو پروردگار سے کوئی روک سکتا ہی نہیں، اور اگر سرکار کا علم نہ آئے تو پروردگار کو پہچان سکتا ہی نہیں۔ یہ معنی ہے۔ تو ملیوں تو ساجن مل سی ہن آسا لگ پئیا، تو ملیوں تا ساجن مل سی ہن آسا لگ پئیا۔ یہ برہان بمانے دلیل، اس پر پہلے ذرا غور کر رہا ہے۔ یہ دونوں قسم کا معجزہ کس کے لیے دیا؟ سرکار کی پہچان کے لیے۔ سرکار کو پروردگار کی برہان قرار دیا کہ اس کو پہچان جاؤ گے، رب کو پہچان جاؤ گے، لیکن دیکھنا ہے دونوں کی دلالت کیسی ہے۔ بات پلے پڑ رہی ہے؟ سگنیفائی کس طرح کرتے ہیں، ڈینوٹ کس طرح کرتے ہیں۔ معجزہ زیادہ اچھی طرح بات کو واضح کرتا ہے یا دلیل بات کو اچھی طرح واضح کرتی ہے؟ دلالت اس کو نام ہے۔ چنگی طرح اکثر یہ سمجھ آئی تاں کہ ٹور سامی کوئی جلدی نہیں، میں ہوں بوڑھا بندہ، یہ میں گل سمجھی نہ ہوئے تو پھر بھی جلدی ہے وہ پلی نہ گچھا۔ میں نے کافی محنت کر کے نا اپنی زندگی میں گھوڑے دوڑائے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب زندگی کی شام کا وقت ہے، پتہ نہیں راستے میں اس بچے سے کہہ رہا تھا جاتے جاتے پتہ نہیں کہیں میرا دم نکل جائے گا تو جو مجھے دیکھے گا مسلمان والی صورت ہے، کسی مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دے گا۔ ساری زندگی سرکار کے راستوں میں گزاری ہے، اب پتہ نہیں شام کا وقت کہاں آتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھو کہ معجزے کی دلالت نبوت پر زیادہ اچھی ہوتی ہے یا دلیل کی دلالت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہ بات علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں گا، جتنے علماء کرام بیٹھے دھیان سے بات سنو، کہ معجزہ زیادہ اچھی طرح دلالت کرتا ہے یا دلیل اچھی طرح دلالت کرتی ہے۔ یہ بڑا قیمتی مسئلہ ہے، اس کو ایک مرتبہ سمجھ لو۔ یاد رکھیں برہان قول مؤلف کا نام ہے، یعنی مقدمات کو ترتیب دے کے جو دلیل بناتے ہو اس کا نام برہان ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ مقدمات کو
منضبط کرنا اور ان کو ترتیب دینا، ان سے نتیجہ نکالنا، یہ کافی باشعور آدمی کا کام ہے۔ جب تک اس کے اندر علم اور کافی باقی تعلیمات اور اسلامک نارمیٹیو سائنسز، اسلام کے معیاری علوم اس کو نہ آتے ہوں، اس کو چاہو کہ وہ مقدمات کو ترتیب دے اور نتیجہ اخذ کر لے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ معجزے کی دلالت زیادہ واضح ہوتی ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے عرض کروں گا، ایک مرتبہ دھیان کریں۔ وہ جو ہوتا ہے نا، یہ سبحان اللہ کہو، یہ جو لیبر فورس ہے نا، فورس لیبر، بگاری طور پر پڑھو سبحان اللہ پڑھو، یہ عام طور پر یہ جاٹوں سے سیکھی ہوئی تقریر کا یہ انداز ہے، اہل علم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ بات آپ نے دھیان سے سننا ہے کہ جس وقت میں کہتا ہوں کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ عالم جو ہے، عالم یہ حادث ہے۔ حادث انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کنٹینجنٹ، CON TIN CONTINGENT جینٹ، کانٹینجنٹ۔ جس وقت کسی آپ کو تلفظ کرنے میں دقت ہو تو اس کے سلیبل کے ذریعے سے اس کو جدا کر لو، پھر تلفظ آسان ہو جائے گا۔ یہ انگریزی کا بھی گرہ ہے، ہم نے اس کو اچھی طرح مسلمان کیا ہے۔ مسلمان ہی بالیا ہے، انگریزی کو بھی مسلمان ہی بٹھایا ہے۔ کنٹینجنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر عدم بیت چکا ہو۔ مثال کے طور ایک آدمی کے گھر میں بچہ نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے سے پہلے نہیں تھا تو پیدا ہوا ہے نا، اس پر عدم بیت چکا ہوا ہے، وہ حادث ہے۔ عالم کے متعلق یہ عقیدہ ہے، عالم حادث ہے۔ یہ بتانے لگا ہوں کہ قول مؤلف مقدمات کو ترتیب دے کے، بات کو جوڑ کے ثبوت مہیا کرنا، یہ کافی علم کا کام ہے۔ بس یہ کہنا کہ جناب عالم حادث ہے، ثابت کیسا کرنا چاہیں گے کہ عالم متغیر ہے، یعنی دنیا جو ہے، یونیورس، یہ چینجنگ ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ کس طرح؟ ان پچھلے دنوں میں خزاں گزری ہے نا، آج وہ کلیاں ایسے سرکار کے میلاد شریف کے موقع پر مسکرانا چاہتی ہے کہ نہیں مسکرانا چاہتی؟ دسو بزمیں باہر دیو گنچیو نہیں، کس نو ویکھ تسی مسکرا پے ہو؟ وہ پھولو کیوں تسی گڑتے پھاڑ سٹے، جلوہ ویکھ کس دا کھل کھلا پے ہو؟ دسو بلبلو شور کیوں پاؤندے ہو، مکھڑا ویکھ کس دا چہ چہا پے ہو؟ سید کس دے جمال دا ذوق لے کے کردے اتنی شیریں نوا پے ہو؟ کلیاں آکھیا گنچا دھن ساڈا، ساڈی بزم نو بخشن بہار آیا، اسی فرش بچھائے تبسمہ دے، اسے واسطے گلے گلزار آیا، لاکے پھلاں دا بسترا پھل بولے، او دلدار آیا، او دلدار آیا، سید بلبلا کوک فریاد کی تھی، لوگوں دیکھو او جانے بہار آیا۔ لوں لوں میرا چمبر پامدہ ہے، کیونکہ میں آج صاحب جمال تک ہے، دساں کی مثال نہیں دے سکتا، کل جہان اندر بے مثال تک ہے، کیتے ارباں دے نات کے بند جس نے، ایسا قادر تے شیریں مکال تک ہے، سید جو بھی ویکسی بول اٹھ سی، واہ کمال تک ہے، واہ کمال تک ہے۔ سمجھے بات؟ تو خزاں تھی، اب بہار آ رہی ہے، اس بہار پر پہلے عدم بیت چکی ہے نا، عدم بیت چکا ہے، اب بہار آ رہی ہے، تو یہ تبدیلی آئی ہے نا اس میں۔ تو جس طرح کل خزاں تھی، آج خزاں نہیں رہی، بہار آ رہی ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا بعد خزاں کے جھونکے چلیں گے اور یہ پھولوں کے پتیاں اور پنکھڑیاں ترازے دامنے خاک ہو جائیں گی، کہیں نشان بھی باہر کا نہ رہے گا۔ تو اس عدلے بدلے سے آپ سمجھے تبدیل ہوتے ہیں نا، اور کلو متغیر حادث، ہر تبدیل ہونے والی چیز حادث ہے، عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز حادث ہے۔ ثابت ہوا کہ جہان حادث ہے، یعنی کبھی پہلے نہیں تھا تو بعد میں یہ بنا ہے۔ سمجھے بات؟ اس کا نام ہے برہان۔ یہ سمجھنا تو ہر ایک کا کام نہیں، تو پھر زمانے میں صرف چند ہی علم والے ہوں گے جو سرکار کی برہانیت کو سمجھتے ہوں گے، لیکن معجزے کی دلالت، مثلا چاند ٹوٹا ہے، جس کی آنکھیں کام کرتی ہیں سب مانے کہ یہ انہوں نے توڑا ہے اور ٹوٹا ہوا ہے، اس میں اس کو مقدمات کو ترتیب نہیں دینا پڑتی۔ جس کی آنکھیں کام کرتی ہیں وہ کہتا ہے جناب ڈوبا ہوا سورج انہوں نے لوٹایا ہے، سمجھ آ گئی ہے۔
اس کے لیے مقدمات کو ترتیب نہیں دینے دینا پڑتا. گو آئی ہے, اس کو سرکار بتا بتا میں کون ہوں, میں رسول ہوں کہ نہیں, گو بول کے کہتی ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ عالم کو بھی سمجھ آئی ہے, جاہل کو بھی سمجھ آئی ہے, اور جو آدمی پڑھا ہوا ہے اس کو بھی سمجھ آئی ہے, جو ان پڑھ ہے اس کو بھی. تو اب دلالت معجزے کی ذات رسول پر زیادہ بدیہی ہے, زیادہ واضح بغیر سوچے سمجھے کے سمجھ آتی ہے. اور جو آدمی عقل کو لڑائے, علم کو لڑائے, رب نے کہا علماء کی صفیں بھی ادھر کھڑی ہو جاؤ, جو ان پڑھ ہیں ان کی صفیں بھی کھڑی ہو جاؤ, آؤ. اور تو ہی نہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے. بات کر کے تو دیکھ, اگر معجزے سے تیرا گھر پورا ہوتا ہے تو اسے پورا کر, نہیں پورا ہوتا ہے تو برہان کے ذریعے سے پورا کر. کیا بھائی بات سمجھ آئیے؟ اب جناب جو معجزہ ہے اس کا ایک فیلڈ ہے. گھنٹے کے قریب آ گئے ہاں جی. معجزے کا ایک فیلڈ ہے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے, اس وقت کی سویلائزیشن کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو طرز حکومت جاننا ہوگا, اس کا محل وقوع جاننا ہوگا. جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس وقت رومن امپائر ہے. رومن امپائر میں پیلسٹائن میں اور بیروت میں, یہ جو افروشین کنٹریز ہیں, ان کے اندر سویلائزیشن جو ہے یہ رومنوں کی ہے. کیونکہ آپ بیت اللحم میں پیدا ہوئے, جو فلسطین کے بیت المقدس کے بالکل قریب ہے, جس کو انگریزی میں بیت اللیب کہتے ہو, اور عربی فارسی اردو میں اس کو کہتے ہیں بیت اللحم. اس جگہ پیدا ہوئے تو یہ پرسکرائبڈ ایریا کون سا ہے, یہ رومنوں کا ہے. رومنوں کے اندر تہذیب جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب چیزوں پر بالادستی سمجھی جا رہی ہے طب کی. جیسا آج کل لکھا ہے وہ جی سائنس نے بڑی ترقی کی, سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. تو جس وقت کوئی ایسا مرد خدا آ جائے گا, جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار, جتنی ہندوستان نے ترقی کی تھی, کھڑامیں اٹھی, خواجہ غریب نواز کی مار مار کے سر گنجا کر دیا. کہا کہ تم طب کو سمجھتے ہو بڑی چیز ہے, طب یونانی مشہور ہے نا. اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی نیچر کیا ہے. اس کی تہ میں بڑا راز ہے, جب کھلے گا تو ایک داستان بن جائے گی. آپ ذرا بیدار ہو کے سنیں. آپ بیٹھے ہوئے اس طرح ہیں جیسا کہ ختم شریف خواجگان قادریہ پڑھتے ہیں. ایک ہاتھ سے ٹیک لگائی ہوئی ہے اور پیچھے پشت سے بھی ٹیک لگائی ہوئی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی سود یا وضو توڑنے کا پروگرام ہے اس کا, یا سونے کا پروگرام ہے. نہیں تو جس سے میں بیٹھا ہوا ہوں, میں 73 سال کا بوڑھا آدمی ہوں, میں ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہوں, کہیں ٹیک نہیں لگائی ہوئی, کوئی ہاتھ کی ٹیک نہیں ہے, کوئی اور کسی چیز کی ٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹینٹیو ہونے کے لیے تو آپ کو ہر طرح کے سارے سے چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھنا ہوگا. جب فوجی کہتے اٹینشن تو آدمی بالکل لکڑی کی طرح سیدھا ہو جاتا تھا. پر میرا خیال ہے وہ دور آپ نے دیکھا نہیں ہوگا, یہ ہمارے دور کی باتیں ہیں. عرض کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جو دائرہ ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اس وقت کی سویلائزیشن دیکھنی ہوگی. اس وقت کی سویلائزیشن, یہ افروشین کنٹریز جو ہیں ان کی حد تک, میڈیٹرینین سی تک, یہ ساری تہذیب جو ہے یہ رومنوں کی ہے. اس رومنوں کے ہاں جو طبیبوں کا باز ہے یہ ذروہ علیین پر پرواز کر رہا ہے. وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتے, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ جی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, ٹیکنالوجی بڑی ہوئی ہے, وہ فلاں, جن کو کچھ بھی نہیں ہوتا نالوجی اخیر کے لگا کے سب کا نالوجی کر لیتے. ٹیکنالوجی نے بڑی, فرینالوجی نے بڑی, فرینالوجی چھوٹی سری کے علاج کو کہتے ہیں فرینالوجی. کیا کیا نام رکھ لیے ہیں. اس زمانے میں طب نے اتنی ترقی کی تھی کہ ترقی کر کر کے یہاں تک پہنچ گئے تھے. پتہ چل گیا ہے کہ پھل بیری مرض ہے پر دور نہیں ہوتا, جزام مرض ہے پر دور نہیں ہوتا. یہ لفظ جزام ہے جیم کے ضمے کے ساتھ. یہ جتنے بھی بیماری کے معنی دینے والے کلمات ہیں وہ فعال کے وزن پر آتے ہیں. زکام, جزام وغیرہ وغیرہ. ہاں تو جزام ہے, دور نہیں ہوتا. اچھا جی یہ کوڑی کا مرض ہے, یہ دور نہیں ہوتا. اچھا
سوالین کہتے ہیں، سوال کہتے ہیں کھانسی کو، فعال کے وزن پر کھانسی، سوالین دو کھانسیاں، یعنی خشک کے تر بلغم والی یا خشک کھانسی، سوالین لفظ اس کو سوالین بنا لیا ہوا ہے، بہادری کی بات ہے۔ ہاں جی، ان کے زمانے میں بیماریاں کافی دریافت ہوئیں، پھل بیری ایک مرض ہے پر جاتا نہیں ہے، آخر یہ دریافت ہو گیا کہ موت ایک مرض ہے پر جاتا نہیں۔ اب جس پیمبر کو جس علاقے میں اصلاح کے لیے بھیجا تھا اس کے پاس کافی سامان ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ ان کے کسی معجزے میں جادو کی توڑ کا قسم کا کوئی کام نہیں ہے، کیوں؟ وہ افریقن کنٹری سے آگے جادو کا ایریا تھا، جس علاقے تک ان کی نبوت اور رسالت کا پیغام تھا اس علاقے تک طب کا زور تھا۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرو کہ پھلبیری کا مریض ٹھیک نہیں ہوتا، ادھر لاؤ، اب بتاؤ یہ ٹھیک ہو گیا۔ جزام کا مریض ہے نہیں ٹھیک ہوتا، ادھر لاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی موت پتہ چل گیا مرض ہے، لگتا ہے پر جاتا نہیں، انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ اب وہ جتنا بھی اس وقت کے کمالات تھے ان کے مقابلے میں زیادہ قوت والا کمال دینے کا مقصد کیا تھا کہ ساری قوم کا یہ ہمارے جیسا ہے۔ یہ نبوت کی پالیسی میں یہ بات کسی طرح اس کی کھپت ہے، کیونکہ انسان کو اپنے جیسے بندے کے پیچھے چلنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ طبیب جو اس وقت ان کے گھوڑے درختوں میں چڑھ رہے ہیں ان کے مقابلے میں پیمبر کی رفتار زیادہ تیز تر ہونی چاہیے۔ جس جگہ ان کے گھوڑے جا کے لنگڑے ہو جاتے ہیں وہاں سے پیمبر کا سفر شروع ہونا چاہیے، یہ فرق ہے۔ اچھا اب ان کے معجزات کا دائرہ لمیٹڈ ہو گیا کہ بنی اسرائیل کا وہ ایریا جس میں وہ آباد تھے اور غیر ملکی سویلائزیشن اور غیر ملکی استعمار، غیر ملکی امپیریلزم ان پر سوار تھا، اس جادو کو توڑنے کے لیے نبی کو معجزات دیے گئے۔ سمجھے کی بات؟ موسیٰ علیہ السلام جس سرزمین میں تشریف فرما تھے اس سے بیشتر نبیوں کی مخالفت کر کے قبطیوں نے اپنا اقتدار قائم کیا تھا۔ اس اقتدار کی زندگی کے لیے انہوں نے جادوگری کے استعمال کو شروع کر دیا تھا اور جادوگری کی قوت کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت کر رہے تھے۔ اب پیمبر کو بھیجا گیا اس علاقے کے لیے کہ اب چاہیے یہ کہ نبی کی سپیریارٹی کو، اس کی بالادستی کو، اس کے تقدم کو اور اس کے تقدس کو ثابت کرنے کے لیے فالتو کوالٹی چاہیے ہوں گی۔ ان کا یہ سب کام کرتے نا، ان کے لاکھ جادو ہیں، کوئی بچہ پیدا کرنے کے لیے، کوئی بچہ مارنے کے لیے، کوئی بیمار کرنے کے لیے، کوئی صحت مند کرنے کے لیے، اور کوئی وبا لانے کے لیے، کوئی وبا ٹالنے کے لیے، کوئی عذاب لانے کے لیے، کوئی عذاب پھیلانے کے لیے۔ تیرا ایک ہی سوٹا کافی ہے، جتنے ان کے جادو ہیں نا باپ دادے سے کر رکھے، سوٹا چلا چل، نہ حکومت کھڑی ہو اس کے مقابلے میں، نہ جادو کھڑے ہوں۔ اب جادوگروں کا ایریا وہ افریقہ کا، شمالی افریقہ میں جادو چل رہا تھا اور کا سب سے بڑا ہیڈ جو مانا جاتا تھا وہ فرعون مانا جاتا تھا۔ کہا فرعون نے جتنے یہ جال تنے ہوئے ہیں نا تیرے ایک سوٹے کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ فریب نگاہ کی قسم کا کام ہے، دھیان کرنا ہے اب بڑی اچھی طرح سے، دھیان کرنا بڑی اچھی طرح سے۔ ان کا فریب نگاہ کا کام ہے، یعنی رسیاں اژدہا بن گئی ہیں پر اصل میں اژدہا بنی نہیں ہے۔ ہم تجھے طاقت عطا کرتے ہیں کہ قلب ماہیت، اصل جو حقیقت ہے وہ بدل ڈال۔ ہمارے ہاں فقہا کے ہاں ایک بحث ہے کہ یہ جو زرگری کا کام کرتے ہیں، پیتل سے یا تانبے سے سونا بناتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بن سکتا ہے؟ ہمارے فقہا نے کہا نہیں بن سکتا اور نہ یہ کام حلال ہے۔ کیوں؟ قلب ماہیت کام پیمبر کا ہے، معجزے یا کرامت سے حقیقت بدل سکتی ہے وگرنہ حقیقت وہی رہتی ہے۔ یہ تو صرف رسیاں پھینک کے لوگوں کی آنکھوں یہ نظر بندی کرتے ہیں، لیکن تجھے دیتے ہیں حق، القِ عصاک، لاٹھی پھینک، لاٹھی پھینکے گا۔ فلما رأى تحت الزُّقَ أنها جان ولى مدبرا ولم يعقب، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اژدہا بن کے اس طرح لہرانے لگا۔ یعنی وہ تو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکہ نہیں، سچ مچ سانپ ہے، اور یہ جتنے سانپ ہے سب کو ہڑپ کر جائے گا۔ تماشا دکھا دیا۔ قلب ماہیت ہوئی کہ نہ ہوئی؟
حقیقت بدل دی گئی. ہاں حقیقت بدل دی, اصل حقیقت کو بدل ڈالا. اور پھر یہ کہ لاٹھی ایک الگ چیز ہے, تمہارا اپنا بدن جرا بدن بھی جدا کا علاج نہ کہ تخرج بیضاء من غیر سوء, یعنی حقیقت وہی رہے کیفیت بدل جائے. ہیں ہاتھ وہی ہے, اس کی کیفیت بدل گئی ہے. اب ان کے لیے معجزات کی جو رنگت ہے اس ایریے کی مناسبت ہے, جس مناسبت سے وہ پیدا ہوئے ہیں, جس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں, جو وہاں کی سویلائزیشن ہے اس کے مطابق ان کا دائرہ. ان کی پھونک میں نابینوں کو بینا کرنے کے کوالیفیکیشن کیوں نہیں ہے؟ ان کی پھونک میں مادرزاد جو ابرس کے مریض ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا کیفیت کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی. اسی طریقے سے جزام کے مریض ان سے کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ کہ ان کی سویلائزیشن اور تھی, ان کے پرسکرائبڈ قسم کے معجزات ہیں, ان کی حدود کو وہ فارغ کر کے باہر نہیں جا سکتے. ان کی جو اپنی نبوت و رسالت کا دائرہ ہے یہ اسی کی مناسبت سے معجزات دیے ہیں کہ ان کی دلالت نبی پر ایسی ہے, پڑھا ہوا ہو تو بھی ان پڑھ ہو تو سبھی کو نظر آتی ہے. اے میرے مصطفیٰ, تیری نبوت بنی اسرائیل کے لیے تو صرف نہیں تھا, یہ صرف فلسطین اور بیروت کے لیے تو نہیں تھی نا, یہ کل عالم کے لیے تھی. اس لیے چاہیے یہ تھا کہ معجزات کا رنگ یہ نہ ہو کہ تو ایک پرسکرائبڈ قسم کے معینہ قسم کے جو معجزات وہ تیرے پاس ہوں, تو کر بات کر, مانگ جو کچھ مانگتا ہے, مانگ جو کچھ مانگتا ہے. میں نہیں کہتا کہ میں ید بیضا دکھا, تو کہہ. سمجھ آئیے؟ اب اگر آپ لاکھوں کے جلسے میں بھی یہ ٹیپ لگا دیں گے تو لوگ یہ ضرور کہیں گے بندہ بوڑھا ہے مگر بات ٹھکانے کی کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ سرکار صرف فلسطین یا بیروت کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے نا, صرف مصر کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے نا, صرف اس علاقے میں تو نہیں تھے جس میں جادو تھا, صرف اس علاقے میں تو نہیں تھے جس میں طب تھی, بلکہ کل جہان کو ایک وقت میں مخاطب کرنا تھا. کہا ہندوؤں تم بھی آ جاؤ, سکھ تو خیر بعد میں پیدا ہوئے ہیں, یہ 6 صدی کے آدمی ہیں. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, یہ بابا گرو نانک ان کا مرید تھا, یہ بہت لیٹ قسم کی کا مذہب ہے, یہ اس دور کے بندے نہیں ہیں. لیکن بہرحال پوری دنیا میں یہود ہیں, نصارہ ہیں, گبر ہیں, ترسا ہیں, یہ آتش پرست ہیں, سیارہ پرست ہیں, گاؤ پرست ہیں, گوسالہ پرست ہیں, یہ سب لوگ تھے نا. کہا تیرے لیے ہم یہ نہیں پابندی کرتے کہ صرف تجھے ید بیضا ہی دے, بلکہ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچے خوباں ہم دارند تو تنہا داری. کہ وہ چمکتا ہوا ہاتھ بھی تو رکھتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک بھی تو رکھتا ہے. میرے ایک استاد رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے, بدھو والے استاد, کہتے جامی نے یہ بات کی, اگر میں پاس ہوتا ٹوک دیتا. وہ کیوں ٹوک دیتے؟ رستموں کے اکھاڑے بھی ہم نے دیکھے. وہ کہتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام والا ید بیضا, جس کا پاؤں چل کر کے کوہ طور پر رک گیا, جس کا کہتے دم عیسیٰ فلک چارم پر جا کر جس کا پاؤں رک گیا, ان کے ساتھ میرے محبوب کو کیا مناسبت ہے؟ جس جگہ جبریل کا بھی پاؤں رکا ہے میرے محبوب کا نہیں رکا. یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ان جیسے؟ اب فرق کتنا ہو گیا؟ انہوں نے بتا دیا کل ہمارے پاس معجزات اتنے ہیں جی. عیسیٰ علیہ السلام جی آپ مہربانی کر کے ید بیضا دکھلائیں. کہا یہ میری جاب نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک استعمال کریں. کہا یہ میری جاب نہیں ہے. سرکار کی باری آئی, جی آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا تو مجھ سے بات کر, تو بات کر, کیا چاہیے؟
کہا جی مردے زندہ کر کے دکھائیں، قبرستان پہ چلے گئے، فاقم بِإِذْنِ اللہ، ایک مائی صاحب آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں، میرا ایک ہی بچہ تھا مر گیا ہے، یا میرے لیے دعا کریں میں مر جاؤں، یا اس کے لیے دعا کریں وہ زندہ ہو جائے۔ ان کا تیری موت کے دعا کرنے کے مقابلے میں اس کی زندگی کے لیے درخواست کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ چلے گئے، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ میں نہیں کر سکتا، گئے، کہا قم بِإِذْنِ اللہ، پورا قبرستان کھڑا ہو گیا۔ قاضی یاز لکھتے ہیں سرکار نے فرمایا یہ ایک بندہ مراد ہے، باقی لیٹ جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جتنے مردے زندہ کیے کسی کی نسل نہیں چلی، لیکن اس میت کی نسل چلی ہے جس کو سرکار نے زندہ کیا۔ سمجھ آئیے بات؟ ہاں 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 ملفوظات مفکر اسلام، تعلیمات مفکر اسلام۔ بات خیال میں آ رہی ہے؟ رات کا وقت ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جس کے متعلق لکھتے ہیں کہ رات کو پورا اسلحہ پہن کے ہم لوگ سوتے تھے کہ پتہ نہیں کس وقت دشمن کا حملہ ہو جائے۔ وہ بڑے خطرناک قسم کے ایام تھے۔ حضرت اسید بن خضیر اور چند ایک اور صحابہ وہ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ رات بڑی لیٹ ہو گئی، اندھیاری رات ہے، رات بڑی تاریک ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، پتہ نہیں دشمن کس جگہ گھات لگا کے بیٹھا ہو، اب کیا کریں؟ سرکار فرمایا میری لاٹھی لو۔ وہ ید بیضا کی تلاش کرنے والا، ید بیضا سے روشنی نکلے پھر تو نبی کی شان کے لائق ہے۔ مانگتا روشنی ہے، ملتی لاٹھی ہے، لاٹھی لے اور چل۔ باہر نکلے، 10 مربع گز تک چاروں طرف روشنی لاٹھی کی۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ جب وہ صحابہ آپس میں جدا ہونے لگے، ان کا لاٹھی ایک ہے، بندے بہت ہیں، روشنی ایک میں ہے۔ ان کا یار روشنی ایک میں ہے پر لاٹھی سرکار کے ہاتھ کی ہے، اس کے ہاتھ لاٹھیاں لگا کے دیکھو۔ جب لاٹھیاں لگا کے دیکھی جتنی لاٹھیاں تھیں ساری روشن ہو گئی۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ لاٹھی لگی حضرت حیدر کرار کی، اس سے لاٹھی لگی شاہ حسن بصری کی، اس سے لاٹھی لگی حسن حسین کی، والی بغداد تک چلے آئے، ادھر لاٹھی لگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے آگے لگی حضرت سلمان فارسی کی، اس سے آگے لگی قاسم کی۔ لاٹھیاں لگتے لگتے آج تک چلی آ گئی۔ قادریوں چشتیوں نقش بندیوں کے بازار لگنے لگے، دھوم مچنے لگی۔ پوچھا کہ یار یہ دولت لائے کہاں سے ہو؟ کہا نہیں دیکھتے ہو یہ سارا قافلہ کدھر جا رہا ہے؟ گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے میں، آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے میں۔ سرکار کے میلاد پاک کے موقع پر انبیاء و مرسلین کو آتے جاتے دیکھا گیا، پوران بہشتی کو آتے جاتے دیکھا گیا، جناب سیدہ حاجرہ کو آتے جاتے دیکھا گیا، مریم کو دیکھا گیا، آسیہ کو دیکھا گیا، جنہوں نے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کی دھوم دیکھی ہوئی تھی، ان کو کہا جا کے تماشا دیکھو۔ معجزے کی دلالت اپنے مدلول پر زیادہ سری ہوتی ہے بنسبت دلیل کے۔ یار یہ کیوں آئے؟ ان کو پتہ لگا کہ نبی آیا ہے۔ اب جو یہ کہے نبی کو آنے کے بعد بھی پتہ نہیں میں نبی ہوں، جس تاریخ اس کو پاس فرشتہ آئے وہ بتلائے تو پتہ چلتا ہے میں نبی ہوں۔ یار جو قبروں میں تھے ان کو تو پتہ چلے کہ وہ آ گیا ہے، ان کو چھوڑیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ لکھا ہے محابل دنیا شریف میں کہ جو قریشیوں کے گدھے تھے نا، گھوڑے تھے، کھچریں تھیں، اونٹنیاں تھیں، ایک دوسرے کے گلے میں گلے ڈال کے معانقہ کر کے کہتے ہیں بخ بخ او مبارک ہو بما جاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑی شان والا رسول آ گیا ہے۔
فجاء محمد بشیرا نذیرا فجاء محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جنہوں نے ایک نظر سے دیکھا تو پھر ہوش میں نہیں لایا جا سکا. کوئی مردہ کوئی کشتہ کوئی بسمل کوئی زخمی کوچا بھی نمونہ ہے تیرا روز جزا کا کوچا بھی نمونہ ہے تیرا روز جزا کا. اب صحابہ نے لاٹھیاں سرکار کی لاٹھی سے لگائی, سرکار کی لاٹھی سے لاٹھیاں لگاتے گئے, وہ روشن ہوتی گئیں. اب بتاؤ ید بیضا آپ کا ید بیضا تھا, پر جناب ہارون علیہ السلام کو بھی کبھی اس سے ٹکڑا دیا نہیں, کبھی حضرت ہارون کا ہاتھ ان کے ہاتھ کی وجہ سے روشن نہیں ہوا. واہ مدینے کے شہنشاہ تجھ پر قربان کہ تو نے جاتے جاتے کوئی ہیلا نہیں کیا, کوئی تدبیر نہیں کی, لاٹھی لے کے سیدھی سوکھی پھیکی لاٹھی نظر آ رہی ہے, دے دی, لیکن لاٹھی دیتے ہی روشنی کرنے لگی. معلوم ہوا کہ جو باقی لوگوں کو معجزات کے طور پر معجزات دیے گئے, سرکار کی لاٹھیوں میں وہ اوصاف رکھ لیے گئے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ محب الدنیا میں باب ما جاء فی خصوصیت ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں, لیکن قبیلہ میرا پوچھے گا تیرے پاس اپنی سچائی کا ثبوت. ان کا پھر معجزہ کچھ چاہیے ہے. جس طرح کی دکان ہو نا اس طرح کا سامان ہوتا ہے, پھر جس طرح کا سامان اسی طرح کے گاہک ہوتے ہیں. کپڑے کی دکان پر لوہے کا سامان خریدنے کے لیے کوئی نہیں آتا. یہ عشق اور محبت کی دکان ہے, اس لیے عشق و محبت کے خریداری. جانے کے سرکار دو عالم السلام نے فرمایا ادھر میرے قریب آ جا. جب قریب آئے سرکار نے پیشانی پر ہاتھ پھیر دیا, روشنی لگنے لگی. کہتے ہیں یا رسول اللہ لوگ مجھے پھلبیری کا مریض کہیں گے. آگے موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھلبیری کا مریض کہا ہے. آپ نے پھر قریب آ جا. اس نے پیشانی پر جو ہاتھ تھا نا وہ پھیر کے, ہاں پہلے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ یہ مجھے نظر نہیں آتا, لوگوں کو نظر آتا ہے پر مجھے نہیں نظر آتا. آپ نے اس سے وہاں سے ہاتھ پھیر کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر دیا, وہ روشنی ہاتھ میں آ گئی. ان کا لوگ مجھے پھلبیری کا مریض کہیں گے. ان کا اچھا ادھر لاٹھی میرے پاس لا. لاٹھی لائی, وہی ہاتھ آپ نے اس کی لاٹھی پر پھیرا تو لاٹھی روشن ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں دوسری بات تو میں یہ بتاتا ہوں تمہارے اپنے یقین کے لیے, جس وقت تم گھر میں جاؤ گے تو کالے رنگ کا اژدہا تمہارے گلے آ کے پڑے گا, مزاحمت کرے گا. وہ شیطان ہوگا, اس کو مار ڈالنا تم نے. اور یہ تمہاری چمکتی ہوئی لاٹھی پہلے جا کے بتا دینا سانپ ادھر ہوگا. جب ساتھ تیرے قوم جائے گی سانپ آگے سے اٹھے گا, انہیں کہے کہ دیوار کے پیچھے کا اس کو پتا ہے, اس کے پاس سے آیا ہے جو دیوار کے پیچھے کا حال جانتا ہے. اب جناب یہ دیکھ کے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے کہ یار واقعی اس طرح کا رنگ تو ہم نے پہلے نہیں دیکھا. باقی انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات تھے ان کا رنگ ایسا تھا کہ جناب ہم جو معجزات لائے ہیں وہ دیکھو. میرے نبی کے معجزات کا رنگ یہ ہے, میں نہیں کہتا کہ میں معجزہ لایا ہوں, دیکھو مانگو. یہ مانگنے والی بات پہلی تھی جو کائنات میں پہلے, بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, جو پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی یا کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم معجزہ مانگو. معجزہ مانگنے کی آپشن جو دیا یہ صرف مدینے کے شہنشاہ نے دی ہے. یہ فرق ہے قد جاءکم برہان من ربکم, اور ایک اور معجزے کا رنگ ہے, وہ دنیا میں کہیں نہ آپ دیکھیں سکے نہ کبھی دیکھ سکیں گے. وہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تو کیا تھا جناب؟ مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ اگر میرے جیسا کہلانا چاہتے ہو تو. ان کا مردوں کو زندہ کرنے کا ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. چیلنج اس جگہ کرتے ہو جس کا ہمیں تجربہ ہی نہیں ہے. اچھا صالح علیہ السلام آپ اونٹنی نکال کے پتھر سے دکھلائی آپ نے,
تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو میرے جیسا سمجھتے ہو تو پتھر سے اونٹنی نکال کے دکھلاؤ. چونکہ پتھروں سے اونٹنی نکالنے کا ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی تجربہ نہیں ہے, اس لیے ہم اس بارے میں آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام آپ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں, روشنی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں اگر میرے جیسا کہ بننا چاہتے ہو تو اس طرح ہاتھ روشن کر کے دکھلاؤ. یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں ان میں ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہے. مقابلہ تو اسی کا ہوتا ہے. نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اے باں پکڑنے دی کیسے جی میلیاں پرو ارے اے باں پکڑے, ہاں اور میں کھبی پکڑنا ہونا, سجی نہیں کہتے پکڑی, سجی نہ ہمارا کوئی تجربہ نہیں. کھبی دیا نہیں, میں سجی پکڑنا ہونا. یہ ایکسپیرینس, مقابلے کے لیے ایکسپیرینس بندہ مانگتا ہے. پتھر اٹھانے کے لیے, مقدر اٹھانے کے لیے, جس کی بگدو آنے ہونا اس کو اردو میں مقدر کہتے ہیں. اب مقدر اٹھانے گیا ہے, یار میں گولا چاہنا ہونا, میں گالے والا کدے نہیں چاہیا, میں گولا کدے نہیں چاہیا, میں گالے والا چاہنا. بھائی تجربہ نہیں ہے. اب سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا پہلا پیچا پڑتا ہے عربوں کے ساتھ. عرب اپنے آپ کو کہتے ہیں متکلم, گویا, بات کرنے والا, اور پوری دنیا کو کہتے ہیں عجم, گنگے. ان کا اگر تم اپنے آپ کو گویا کہتے ہو, پوری دنیا کو گنگا کہتے ہو, تو آؤ, اس میں تو تمہارا کوئی عذر نہیں ہے نا کہ ہمیں کلام میں کوئی تجربہ نہیں. تم ایک وزن پر 1000 لفظ بول سکتے ہو, ایک لفظ کے 1000 معنی کر سکتے ہو, اور ایک معنی کے لیے 1000 لفظ لا سکتے ہو. کتنا ترادف اور اشتراک تمہاری بولی میں پایا جاتا ہے. اب ایسا کرو, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اور میں تمہیں زیادہ نہیں کہتا, چھوٹی سی صورت لے آؤ, چھوٹی سی, بے صورت میں تنوین تقلیل ہے, چھوٹی سی صورت لے آؤ. اس کے مقابلے میں اگر لے آؤ پھر ماننا پڑے گا میں اور تم ایک جیسے ہیں. اب جناب جتنے عرب تھے کہتے تھے بات کرنے کا ہمیں ملکہ ہے. یہ ایسا جیسا کہ ایک آدمی نے پتھر بنا کے رکھا ہوا ہو, وہ ہمیشہ اس کی ایکسرسائز کرتا ہو, کہتے جڑے نہ پتر بن بھاڑے سامنے چاہیے تھے 10 تو جلا وہ چانا چاہتے نہ چان ہے, پھر مننا پیسی جڑے نے پیچھا کو کنڈی پر آتا کسی. سمجھے بات؟ اب جس وقت سرکار کہتے ہیں مرد بنو, میں کوئی لمبا قصیدہ نہیں کہتا, کوئی لمبا کوئی ڈسرٹیشن نہیں کہتا, کوئی مضمون نہیں کہتا, کوئی لمبا چوڑا خط نہیں کہتا, کوئی لمبی چوڑی قانون سازی نہیں کرتا. اتنی کہتا ہوں صرف 3 آیتیں, ان آیتیں کل کوثر کے برابر کی 3 آیتیں لے آؤ. لیکن جب یہ للکارا اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ یہ سورت لٹکی ہوئی ہے, تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. جوان مرد بنو, جس بارے میں تمہیں مہارت تامہ اور ید طولہ کا دعویٰ ہے وہ کام میرے سامنے کر کے دکھاؤ. جب میرے سامنے کر کے نہ دکھا سکے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. 1.25 گھنٹہ مکمل ہو گیا ہے. اب بوڑھے آدمی کے لیے 1 گھنٹے سے اوپر جانا خاصا مسئلہ ہے. دو کوئی سکھ سے نا اسٹیشن میں کسی بیٹھے نا, انہوں نے کہا گڈی 5 گھنٹے لے رہے, انہوں نے کہا اتنے بیٹھ جاندے آپ 5 منٹ 5 گھنٹے گزر جان دے. یعنی کوئی ذوق مل جائے تو پھر وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. معراج کی رات پر بحث کرتے وقت لیلن, رات کا تھوڑا سا حصہ, سرکار کا بتانا یہ 18 برس کی رات. تحقیق کا ایک طبقہ یوں بھی کہتا ہے دراصل جو گھڑی وہ میوے نظارہ ہو گئی, اب نہ رات کی گھڑی چل سکی نہ دن کی گھڑی چل سکی. 18 برس بیت گئے, اس سے پوچھا کتنا وقت گزرا, کا لیلن, رات کا تھوڑا سا حصہ. نہ ہاتھ ہے لگام پر نہ پا ہے رکاب میں. اب انشاءاللہ تعالی کل آپ سے بریڈ فورڈ میں دلچسپ ملاقات ہوگی. اگر آپ لوگ اس میں تشریف لائے تو پھر ممکن ہے کہ اس کا دوسرا حصہ بیان کر دیں, نہیں تو پھر کوئی اور مضمون جو انہوں نے کہا وہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو دعوت ہے
کہ آپ نے 22 تاریخ بروز اتوار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ہمارے ساتھی ہر سال اہتمام کیا کرتے ہیں بہت اچھی طرح سے. جی میں کیا جانا ہے میرے نال وہ اساں نے گرائنی ایک میری سی اس کی بیائی سٹیا نے جلے ڈولی چ پین لگی نا پرا اس نے وہ بڑا پگیاڑ جا جانا سی منہ جلا کھولا تو داڑ ماری سنا اس کی اٹھی ڈولی چ نکلی آئی ڈولی چ نکلی جفا ماری کی وہ ٹلو نہ ڈو میں ہوں پڑھائی ہوئی گئی ہوں. تو کل پرسوں کوئی دوست بتا رہے تھے اخبارات میں کچھ لوگوں کے انٹرویو آئے تو جو آدمی پیدا میرے دارالعلوم میں پیدا ہوا ہے یہ قرآن مجید میرے دارالعلوم میں یاد کیا ہے کتابیں میرے دارالعلوم میں پڑھی ہیں اور فارغ التحصیل ان کے ساتھ کا کلاس فیلو ہے وہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں کس جگہ پڑھا ہوں. جی میں نے تو ہر جگہ بتایا کہ حضور مفکر اسلام میرے استاد ہیں فخر ہے مجھے اس چیز. مولانا جن لوگوں کو اس طرح کی غلط فہمی ہوئی ہے کیا خیال ہے اگر میں بسم اللہ پر انہیں پکڑ لوں تو بسم اللہ سے آگے چل سکتے نہیں چل سکتے. میں بسم اللہ پہ روک لوں اللہ کو منظور ہے 10 سال پڑھیں بسم اللہ پہ روک لوں گا اللہ کو اگر منظور ہے میں نے کام کیا ہوا ایسے حضور 30 سال کے پڑھے 30 سالوں کے حضرت کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتے الحمدللہ جادو ان کی زبان میں ہے الحمدللہ. خدا کا شکر ہے ہم لوگوں نے طالب علموں کی جو خدمت کی ہے نا وہ اس طرح کی ہے کہ میرے طالب علم گرمیوں کے ایام میں تیسری منزل پہ چڑھ کے سو جاتے تھے جوتے نیچے چھوڑ جاتے تھے. تو میں گنہگار آدمی ہوں میں سوچتا تھا کہ قیامت کے میدان میں کیا پیش کروں گا میں کہہ رہا کیا کیا ہے میں اپنے سر کا رومال اتار کے نا تو طالب علموں کے سارے جوتے اس میں ڈال کے تو خود جوتے اٹھا کے لے جا کے تیسری منزل پر طالب علموں کے سرانے جا کے رکھتا تھا. مولا کریم اگر میرا اور کوئی عمل مقبول نہ ہوا یہ تو ہوگا کہ جو طالب علم سو رہے ہیں اور مختلف علاقوں کے غریبوں کے بچے ہیں ان کے جوتے میرے سر والے رومال میں ہیں اس عقیدت اور محبت سے پڑھایا ہے. اور الحمدللہ کسی کو ساری زندگی میں یہ نہیں کہا کہ مجھے چائے ایک مرتبہ پلا دو. اللہ کا شکر ہے دینے کی عادت ہے لینے کا مزاج ہی نہیں ہے. کبھی کسی دوست کو یہ تکلیف نہیں دی اور صرف لمبا کرتا پہن لینا وہ سمجھنا میں بہت پڑھ گیا ہوں کتابیں لے کے اندر سجا لینا سمجھنا میں بہت پڑھ گیا ہوں. اگر وہیں کی کتاب ایک اٹھا لوں کہوں ایک سطر میرے سامنے پڑھ کے دکھلاؤ نہ دکھلا سکے پھر کیا ہوگا. میرے ایک استاد تھے جن سے میں اسکول کی چھٹیوں کے زمانے میں کچھ پڑھا ہوں اور وہ زیادہ 5-6 سبق وہ پڑھائے پنکچر ہو گئے. پوچھا استاد جی یہ مستظر کے کیا انہوں نے کوئی جلیر سیدہ مستظر دے بانا مستظر ہوں دے نا اور کی ہوتا. اور جو بھی بات کریں وہ دوسرے عقیدے کے آدمی تھے وہ جو بھی بات کریں الٹی سیدھی کہیں یہ خیالی میں لکھی ہوئی ہے شرعقائد میں لکھی ہوئی ہے اسلام میں لکھی ہوئی ہے شرع المقاصد میں لکھی ہوئی ہے عقائد کی بڑی بڑی کتابوں کے نام لیں. اور وہ فرماتے تھے میں دیوبند کا فارغ التحصیل ہوں اور وہ میں سنتا تھا چونکہ اس کے خاندان کے 12-14 بندے دیوبند کے فارغ تھے وہ سارے آ کے اکٹھے روب ڈالتے. اب جب میں پڑھ کے مڑا نا واپس جب آیا تو آ کر کے میں نے ان سے کہا میں نے کہا مہربانی کرو تم میں سے جو زیادہ لائق آدمی نے میرے سامنے ایک سطر اس کی سیدھی پڑھ کے دکھلاؤ. اب کوئی نہ دکھلا سکے. میں نے کہا فلاں جی کے استاد جی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فلاں مسئلہ بیان کیا تھا شرع عقائد کا نام لیا تھا یہ رہی شرع عقائد نکال کے دکھلائیں. اب کون دکھلائے؟ ان استادوں نے 4 سال مجھ سے پڑھا ہے میں ان کو پڑھایا ہے مگر کوئی شاگرد اپنے استاد کو پڑھائے استاد نہیں بنتا. اور مرتے دم تک ان کی خدمت بھی کرتا رہا ہوں وہ ان کی بیٹیاں رہ گئی بیٹا کوئی نہیں ان کی بیٹیوں کی بھی خدمت کرتا ہوں آج تک. یعنی جن سے میں نے 6-7 سبق پڑھے اور خود میں نے ان کو فاضل کے امتحان دلائے پھر بڑے فاضل آدمی بن گئے بہت لائق قسم کے 4 سال پورے میں نے پڑھایا ہے. تو اب میں مجھ سے کوئی پوچھے تم کیا لگتے ہو تو میں کہتا ہوں میں شاگرد ہوں. ہمارے فقہاء نے لکھا ہے اگر شاگرد اپنے استاد کو پڑھائے تو اس کو استادانہ حقوق حاصل نہیں ہوتے. تو ہم تو ان کو استاد سمجھتے ہیں اور کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ ہمارے استاد نہیں ہیں نہیں ان کو استاد سمجھتے ہیں. پتہ نہیں یہاں آ کر کے وہ ایسے ایسے بندے تک ہیں دیکھیں کہ
मौलवी साहब आगे गए, पीछे बाप ने जूते उठाए हुए, वो कहते अल्लामा साहब, बाप कहते अल्लामा साहब, और वो इस पर खुश है, जूते बाप ने उठाए हुए। तो तुम्हारी इस इल्म पर तुम्हें यही पता नहीं कि मैं इसकी पुष्ट से पैदा हुआ हूं। जो किसी की पुष्ट से पैदा उसको ना पता हो ये कौन है। जिस आदमी के हाथ उठ जाए, अर्श इलाही लर्जे में आ जाए, जिसकी दुआ पैगंबर की तरह लगती हो, उससे जूते उठवाना ये किसी गैरत वाले का काम है, ईमान वाले का काम। ये हमने तमाशा देखा। माँ बाप पढ़ने लिखने के बाद भी माँ बाप रहते हैं। आज से कोई 4-6 साल पहले की बात है कि मैंने ब्रेडफोर्ड में एक तकरीर की, उसमें मैंने बतलाया कि काफिर माँ बाप अगर मोहताज हों तो उनकी मेंटेनेंस जो है कानून शरअ में वो इस्लामी अदालत में दावा करके खर्चा वसूल कर सकते हैं। बेशक काफिर उनकी वजह से प्यार न करे, लेकिन जब वो खर्चा मांगेंगे कि ये सिख हैं और मैं मुसलमान हूँ, कानून से पूछेगा कि इन दिनों तुम्हारा बाप कौन है, इन दिनों तुम्हारी माँ कौन है, उसको कहना पड़ेगा यही, अगर हैं खर्चा देना पड़ेगा। यानी कितनी भी बड़ी अजमत मिले, माँ बाप है, उस्ताद उस्ताद है। तो इस तरह इंसानी जो हिफ्ज़ मरातिब है, ये इंसानी बुनियादी उसूलों में से है। अब मजलिस ख़त्म होती है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ए महबूब सल्लल्लाहु, ये आंख जो है ना अभी बनी नहीं थी जब तू देखा करता था। रसूल और नबियों में कोई शख्स ऐसा नहीं गुजरा कि अल्लाह ताला के अस्मा उस पर इस्तेमाल हुए हों। ये सिर्फ मदीने का शहंशाह है।